بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے، ہر قسم کے جنوں انس کے شر سے محفوظ رکھے. آج آپ مجھے بتائیں، کہیں آپ اپنے خود کے ہی سب سے بڑے دشمن تو نہیں ہیں؟ کہیں سب سے زیادہ دشمنی آپ اپنے ساتھ خود تو نہیں کر رہے؟ یہ ضرور سوال سوچیے گا، اور میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہیں میری سب بہنیں، میرے سب ویورز. اور اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی کسی مشکل میں بھی گرفتار ہوں، لیکن کبھی کبھی ہماری کچھ مشکلات کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں. ہم خود اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کام دوسرے نہیں کر سکتے وہ ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ عادات ایسی ہیں، وہ کیسے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کیسے انسان خود سے دشمنی کر سکتا ہے؟ کیسے؟ تو وہ اس طرح سے کہ آپ کچھ ایسی عادات، کچھ ہیبٹس آپ ایسی اپنا لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو باہر کے دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ تو سب سے پہلے اپنے دشمن خود بن جاتے ہیں. اس لیے آج سے وعدہ کریں کہ اپنے آپ سے دشمنی کرنا آپ بھی چھوڑیں گے اور میں بھی چھوڑوں گی. جو میرے اندر غلط عادتیں ہیں میں ختم کروں گی، جو آپ کے اندر ہیں وہ آپ ختم کریں گی. اور دشمن عادات ہیں کون سی؟ سب سے پہلی عادت جو ہمیں خود سے دشمنی پر آمادہ کرتی ہے، وہ ہے سب سے زیادہ جو نمبر 1 پہ میں کہتی ہوں آتی ہے، وہ ہے ناشکری، شکوہ اور شکایت. جو اللہ نے دیا ہے اس میں راضی رہیں، اس میں خوش رہیں، اس میں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ سے شکوے کریں اور نہ بندوں سے شکوے کریں. جب آپ بہت زیادہ شکوے شکایت کرتے ہیں نا اپنے ایسے، اللہ تعالیٰ تو انسان کو معاف، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو سنتا بھی ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے. لیکن انسان جو ہے نا وہ اتنا بڑا دل نہیں رکھتے انسان کہ وہ کسی کو معاف کر سکے. تو انسان کو انسان سے جب شکوہ ہوتا ہے، جب آپ ہر کسی سے شکوہ کریں گے، ہر کسی سے شکایتیں کریں گی، اپنے گھر میں، اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، اپنے ساس سسر سے، اپنی نندوں سے، اپنے آپ سے، تو وہ دشمنی آپ کی، اس دشمنی، اپنے آپ سے دشمنی کی والی جو سیڑھی ہے نا، اس پہ آپ نے پہلے قدم رکھ دیا ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ کو شکوہ شکایتیں ختم کرنی ہے. اس لیے کہ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی. شکوہ شکایتیں کریں، اس کے بعد اس کو ختم کر دیں، کیونکہ پھر آپ جب شکوہ شکایتیں کرتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رشتوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کمزوریاں آ جاتی ہیں، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں. اور پھر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اپنا. اور جب اپنا نقصان ہوتا ہے تو پھر ہمارا دشمن کون ہے؟ ہم خود ہوئے نا. تو سب سے پہلے ہم نے یہ عادت اپنے اندر سے ختم کرنی ہے. پھر دوسرے نمبر پہ ہے جو ہمارے لیے، ہماری پرسنالٹی کے لیے، ہماری شخصیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، وہ ہمارا ڈر اور وہم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، حسبی اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اس سے بڑا کون ہے جو ہمارا مددگار ہوگا؟ اس سے بڑا کون ہے جس پر ہم بھروسہ، وہ ہمارے لیے کافی ہے نا. جب ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جب ہم اس کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہونے دے گا، ہمارے ساتھ کبھی کچھ ہمیں نقصان نہیں ہونے دے گا. اور اس لیے اپنے اندر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ماضی میں کچھ ہمارے اندر ایسے خوف، ایسے شبہات، ایسے وہم آ جاتے ہیں نا کہ وہ ٹائم تو گزر جاتا ہے، لیکن وہ ہمارے حال میں بھی ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور ہمارے مستقبل میں بھی. تو اس کو ختم کرنا ہے کہ وہ جو وہم اور ڈر ہے، مجھے پتا ہے یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، میں ابھی آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، ادھر میں اپنے اندر عادت ختم کر دوں، ادھر آپ اپنی عادت، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں صبر کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں اپنے مضبوط ول پاور کی ضرورت ہے. اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. ایک دن سے ایسا نہیں ہوگا، یہ عادات ایک دن سے ختم نہیں ہوں گی، لیکن ختم ہوں گی ضرور جب آپ اور ہم مل کر کوشش کریں گے. اس لیے اپنے اندر سے، اپنے دل سے ہر قسم کا ڈر اور وہم نکال کر اس کو پھینک دیں. پھر ہے سستی اور کاہلی، جو ہماری دشمن ہوتی ہے. سستی اور کاہلی کیسے؟ سستی اور کاہلی سے مراد یہ ہے کہ آپ نہ واک کریں گی، نہ آپ ایکسرسائز کریں گی، نہ ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی پازیٹیو کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا اندر ڈپریشن آئے گا، ہم پریشان ہو جائیں گے، ہم ہر وقت ہم تھکے رہیں گے، ہمارا دل اچاڑ رہے گا، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی، ہم فریش نہیں رہیں گے. تو پھر وہی بات کس سے دشمنی ہوئی؟ اپنے آپ سے دشمنی ہوئی نا. تو سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کریں. میں نے جب واک کرنا شروع کی تھی نا، تو میں نے یہ نہیں کہ پہلے دن ہی گھنٹہ کر دوں، نہیں، میں پہلے دن 5 منٹ چلی تھی. 5 منٹ آپ یقین کریں. پھر اس کے بعد 10 منٹ، اور وہ 10 منٹ جو تھے وہ میں بار بار موبائل دیکھتی تھی، وہ 10 منٹ مکمل نہیں ہوتے تھے. لیکن جب آپ پریکٹس کرتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ بڑے آسانی سے 40-45 گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کی بھی واک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آج سے آپ نے ایک اپنے
اپنے اندر یہ پازیٹیوٹی لانی ہے اور یہ پازیٹیو اپنی ہیبٹ بنانی ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ ایکسرسائز ہلکی پھلکی ضرور کرنی ہے، چاہے وہ واک ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی ضرور ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور عادت جو ہمیں اپنا ہی دشمن بنا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے آپ کو وقت نہ دینا۔ ہم سب کو وقت دیتے ہیں، ہمارے لیے شوہر کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، بچوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، بزرگوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، حتیٰ کہ دوستوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ نہیں ہوتا تو کس کے لیے نہیں ہوتا؟ ہمارے اپنے لیے وقت نہیں ہوتا۔ تو آج سے آپ نے اور میں نے تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر کے اس دشمن کو ختم کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو وقت دینا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک بار مجھے سروائیکل پرابلم ہو گیا تھا، تو مجھے بہت زیادہ پین ہوتا تھا شولڈر میں۔ تو وجاہت یوگی ہیں، ایک آپ سب واقف ہوں گے، ٹی وی میں بھی بہت آتے ہیں اور نیٹ پہ بھی۔ تو میں نے ان کو کال کی تھی، وہ ایکسرسائز بتاتے ہیں تو جس سے ٹھیک، انہوں نے مجھے ایکسرسائز تو بتائی، ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنے لیے آپ ٹائم نکالیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو، اگر آپ جاب کرتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو اپنا کلائنٹ سمجھیں، جس طرح آپ اپنے کلائنٹس کو ٹائم دیتے ہیں، جس طرح آپ اپنے گھر کے لوگوں کو باقی ٹائم دیتے ہو، تو اپنے آپ کو بھی اس طرح سے ٹائم دیں تاکہ آپ فریش ہو سکیں اور آپ کے اندر سے ہر طرح کا جو زہریلا مادہ ہے وہ ختم ہو سکے۔ سستی اور کاہلی چھوڑ دینی ہے، آپ نے بھی اور میں نے بھی، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو وقت دینا ہے۔ ہم نے وقت میں سے 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ تو اپنے آپ کو دے سکتے ہیں نا، آپ اور میں، تو ہم اپنے ایک دوسرے کو ہم وقت دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو وقت دینا ہے، میں نے اپنے آپ کو وقت دینا ہے۔ پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ہم اپنے اندر جو اپنا ہی دشمن پال رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم صحت پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم یہ اسی میں پوائنٹ آ جائے گا کہ ہم اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے نا، تو پھر ہماری صحت بھی خراب ہو جاتی ہے، ہمیں بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، ہمیں طرح طرح کی پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے وقت دینا ہے۔ تو دوسری، اب آپ نے اور میں نے جو اپنے اندر اپنی جس عادت کو ختم کرنا ہے، اب دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے بچے بری صحبت میں نہ بیٹھیں، ہمارے بچے بری صحبت میں نہ جائیں، ہمارے بچوں کی کمپنی اچھی ہو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی اور ہماری صحبت کیسی ہے؟ ہم بھی ان لوگوں میں نہ بیٹھے نا کہ جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمیں بھی ان لوگوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے نا۔ اب دیکھیں، صرف یہ بات تو نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں سے بھی ہمیں بچنا ضروری ہے کہ جو ہمارے پاس جب بیٹھتے ہیں، جو بندہ اس کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی برائی، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا، یہ بات ہم نے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا کم کر دینا ہے جو ہر وقت دوسروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے۔ تو ہم نے اپنی صحبت کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ایسی صحبت نہیں رکھنی جو لوگ جھوٹ بولتے ہوں، ہم نے ایسی صحبت نہیں رکھنی جو ہر وقت شکوہ شکایتیں، کیونکہ پھر آپ پر اثر آتا ہے۔ آپ کی جیسی صحبت ہوتی ہے نا، آپ کچھ ٹائم بعد بالکل ویسے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اور میں نے ہم نے اپنی اس ہیبٹ کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور عادت جو ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے میرے خیال سے، وہ یہ ہے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کہ آپ نے اور میں نے، ہم نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اکنامکلی آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے سربراہوں کو سلامت رکھے، ہمارے سربراہوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کے روزی رزق میں اضافہ کرے، لیکن اپنا تھوڑا بہت آپ کچھ نہ کچھ آپ کریں۔ چاہے آپ اگر پڑھی لکھی ہیں تو گھر میں ہوتا ہے نا، بعض دفعہ لوگوں کو باہر جا کے جاب کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی، تو آپ باہر نہ جائیں، آپ اپنے گھر میں کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈیں، اپنے گھر سے آپ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اماؤنٹ لیں، کیونکہ وہ جو آپ کے پیسے ہوں گے نا، اسے آپ پھر اپنی مرضی کے مطابق، ویسے بھی بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں، الحمدللہ ہمارا گھر بھی ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ کہاں پہ لگا رہے ہو، کیوں لگا رہے ہو، کیسے لگا رہے ہو، لیکن پھر بھی آپ کے جو اپنے پیسے ہوتے ہیں وہ آپ جیسے چاہیں، کسی کو آپ عمرہ کریں، آپ زیارتیں کریں، آپ کسی کی ہیلپ کریں، تو وہ جو ہے وہ آپ بلا سوچے سمجھے اور بلا جھجک کے آپ وہ کر سکتے ہو۔ اور اس کے لیے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو گھر میں آپ ٹیوشن پڑھا لیں، اگر آپ اسی طرح چینل بنا لیں، یوٹیوب پہ چینل بنا لیں، یہ بھی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، یا پھر اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو آپ کپڑے سلائی کریں،
پارلر کا کورس کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ گھر بیٹھے کر سکتی ہیں، اپنے گھر بیٹھے آپ یہ کام کریں، اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بہت برکت دے دیتا ہے، اللہ تھوڑے کو بہت زیادہ کر سکتا ہے۔ برکت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہو، برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے 1000 روپے میں کروڑوں والی برکت ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کی اور میرے دشمن ہمارے جو اندر ہیں وہ ہماری کون سی عادات ہیں، ہماری کون سی ہیبٹس ہیں۔ آپ نے بھی ان کو ختم کرنا ہے، میں نے بھی ان کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ مجھے پتہ ہے، میں پھر ایک دفعہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر ہم نے سوچا اور ادھر ہو گیا، یہ کوئی جادو تو نہیں ہے نا، اس کے لیے کوشش درکار ہے، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو پھر وہ ضرور فائدہ بھی حاصل کر لیتا ہے۔ مجھے بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، بہت ساری بہاریں آپ کی منتظر ہوں۔ آمین ثم آمین۔